سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، اور انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت آواز۔ محمود بھائی کی میں بہت شکر گزار ہوں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، محفل میں ایک ایسا سحر طاری کر دیتے ہیں کہ جو ہم سب کو جو ہے وہ کہیں اور ہی لے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ 19 رمضان مولا علی کی ضربت کا دن، یہ وہ دن ہے 19 رمضان سے پہلے، جب 19 رمضان سے پہلے کی شب تھی، مولا علی صحن میں ٹہل رہے تھے اور ان کا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ وہی دن ہے جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ ایسا بھی دور آئے گا کہ رمضان کا یہی مہینہ ہوگا اور آپ کو ضربت لگائی جائے گی، تو مولا علی نے کہا تھا کہ کیا میں حق پر ہوں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک آپ حق پر ہوں گے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ مولا علی ہمیشہ حق پر تھے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ میں اسی سوال کو لے کے چلوں گی علامہ صاحب کی طرف۔ علامہ مہدی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ علامہ صاحب، ضربت کا دن آج تک ہمارے دل کو اسی طرح اداس کر دیتا ہے، اسی طرح وہ تکلیف ہمارے دلوں میں اجاگر ہوتی ہے کہ مولا علی کے ساتھ جو ظلم اس دن ڈھایا گیا، ظلم و ستم تو بہت ہوئے، بہت شب و ستم کیے گئے مولا علی پر،
لیکن یہ ایک ایسا ظلم تھا، لیکن مولا علی کا کردار کہ جس نے زخم دیا اس کو بھی تکلیف نہیں دی. تو میں چاہوں گی اس بارے میں آپ بھی تھوڑی سی گفتگو فرماتے. علی صاحب ذوالفقار ہیں، علی صاحب معجزات ہیں، علی ناطق قرآن ہیں، علی شوہر بطول ہیں، حسنین کے بابا ہیں. علی وہ ہیں جو کوہ طور پہ پہنچا تو نور بنا، کوہ ابو قبیس پہ پہنچا تو مسیحا بنا، کوہ زیتون پہ پہنچا تو مددگار بنا. وہی علی جب عرش منیر پہ پہنچا تو اولا ہوا، اور منبر غدیر پہ پہنچا تو مولا ہوا. بے شک بے شک بے شک بے شک، کیا بات. علی کے اتنے فضائل ہیں، لیکن علی کائنات کا مظلوم ترین انسان ہے. بے شک بے شک. کیونکہ علی کے ساتھ نہ اس وقت انصاف کیا گیا، نہ آج انصاف کیا جا رہا ہے. وہ علی جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اسلام کے خاطر، اس علی کو تنہائی میں اتنے دن اتنے مہینے گزارنے پڑے کہ علی کہتے تھے کہ مجھے جب اب بات کرنی پڑتی ہے تو میں کنویں تک جاتا ہوں اور کنویں سے بات کرتا ہوں، کوئی مجھ سے بات کرنے والا نہیں ہے. یعنی اتنی زیادہ تنہائی. اور جناب سیدہ نے ایک دفعہ پوچھا، کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو اب کوئی سلام نہیں کرتا، تو رو کے کہنے لگے سلام تو دور کی بات، اب کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. اللہ اکبر. یہ ہے علی کی مظلومیت. یعنی علی جب ضرب لگی نا تو علی کے کیریکٹر کو کیریکٹر اسیسینیشن جس طرح کی گئی تھی دشمنان کی جانب سے کہ لوگ کہنے لگے کہ علی کا مسجد میں کیا کام، علی کی ضربت کیسے لگ گئی مسجد میں. یعنی علی کی پرسنالٹی کو ممبروں سے اتنا زیادہ سب و شتم کر کے اتنا زیادہ کیریکٹر اسیسینیٹ کر دیا تھا. تو اس وجہ سے علی کائنات کا مظلوم ترین انسان ہے، جس کو نہ کل حق دیا گیا تھا نہ آج اس کا حق ادا کیا جا رہا ہے. اور یہ علی وہ ہیں جن کی عبادت کائنات نہیں، عالمین نہیں، بلکہ افضل ہے عبادت ثقلین سے. یعنی ثقلین کی عبادتوں سے، دونوں جہاں کی عبادتوں سے ان کی عبادت افضل ہے. اور اس علی کو یہ مدینے میں کوئی سلام کرنے والا نہیں، کوئی یہ کہنے والا نہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین. تو علی جہاں با فضیلت نظر آتے ہیں، ایک پہاڑ فضیلت نظر آتے ہیں، وہیں پہ ایک پہاڑ مظلومیت بھی نظر آتے ہیں علی ابن ابی طالب. بے شک بے شک. اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کی اس مظلومیت کو یاد کریں اور اپنے دلوں کو رنجیدہ کریں، اپنے دلوں کو غم زدہ کریں، تاکہ روز محشر کہہ سکیں یا علی ابن ابی طالب ان لوگوں نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے اپنی پوری کوشش کی آپ کے ساتھ انصاف کرنے کی. ہمیں جہاں، بلکہ رسول نے کہا جہاں دو مومن بیٹھے وہاں پہ کوئی اور ذکر نہ ہو، بلکہ صرف ذکر علی ابن ابی طالب ہو. اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے. زینت کیا ہوتی ہے؟ خوبصورتی. یعنی یہ نہیں کہا کہ اپنے بے شک نماز امپورٹنٹ ہے، بے شک روزہ امپورٹنٹ ہے، بے شک حج امپورٹنٹ ہے، بے شک زکوٰۃ امپورٹنٹ ہے، لیکن کہا کہ جب دو مومن ملو تو مل کے کہو یا علی کی ثنا کرو. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب اس وقت جب بچہ پیدا ہوتا تھا، اگر ہمیں جاننا ہوتا تھا کہ یہ بچہ آیا اسی کا ہے یا کسی اور کا ہے، تو ہم اس کے سامنے علی کا تذکرہ کرتے تھے. علی کا جیسے ہی تذکرہ کرتے تھے تو وہ مسکرا دیتا تھا بچہ، تو ہم سمجھ جاتے تھے یہ طیب، یہ اس کی ولادت میں طہارت ہے. اور اگر وہ اپنا چہرہ بگاڑ لیتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ اس کی ولادت میں طہارت نہیں ہے. مولا علی کی شان جتنی بیان کی جائے نا کم ہے، کیونکہ یہ وہ علی ہیں جو اپنی حکمت کے لحاظ سے دنیا کے شاید اولین ترین لوگوں میں ہیں. یہ وہ علی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی میں کوئی دانائی اور حکمت کی بات ہے تو مولا علی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں علم ہوں تو علی اس کا دروازہ. تو علی کی جہاں بھی بات ہوگی وہاں مظلومیت کی بات بھی ہوگی، شب و ستم کی بات بھی ہوگی، کیونکہ جو ستم ڈھائے گئے وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے. میں یہاں بات کر رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت کی ایک بہترین مثال ہیں. یہاں میرے ساتھ حمزہ موجود ہیں. میں یہ سوال ان کی طرف لے کے چلوں گی کیونکہ یہ ایک ینگسٹر ہیں اور ایک ایسی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں جو ایک نظریاتی پارٹی ہے، جو ایک نیا نظریہ لے کے میدان عمل میں آئے ہیں، جو اپنے ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان کی طرف یہ سوال لے کے جاؤں گی کہ وہ حکمت علی جو ہوا کرتی تھی، وہ طرز حکومت جو
انہوں نے گزارا. میں خلافت کی بات نہیں کری, میں ان کے طور طریقے, ان کے فیصلے, ان کی جو دانائی تھی, ان کی جو معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت تھی, میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں اور آج کے دور کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کریں تو کیا وہ فیصلے بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے, انصاف پہ مبنی, کیا ہم ابھی بھی وہاں کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو بہن بہت شکریہ, اور میں ضربت کے اوپر ایک جملہ کہنا چاہوں گا. آج جو ضربت کا دن ہے, یوم ہے, اور یقیناً ہم سب کے لیے سوگ کا دن ہے. کائنات کی بلند و بالا شخصیت, ان کو آج ضرب لگی, اور ضرب لگنے کے بعد کیا جملے ان کے چہرے مبارک سے, ان کی زبان مبارک سے ادا ہوئے. رب کعبہ کی قسم, علی کامیاب ہو گیا. بے شک. اور آج بھی وہ بڑے بڑے دانشور اس سوچ میں کہ جاتے جاتے بھی علی کیا کہے گئے, کیا جملہ کہے گئے. وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مثال بتائی کہ مولا علی شیر خدا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیا علی حق پر ہوگا, تو آپ نے فرمایا علی حق پر ہوگا. کیا شان ہے میرے مولا کی, کہ وہ جانتے ہوئے بھی کہ پوری انہوں نے خود کو قربان کیا, اپنی آل کو قربان کیا, نسلوں کو قربان کر دیا. اس کے بعد ہمیں کیا سبق ملا, اہل بیت سے ہمیں کیا سبق ملا, کہ جب مدینہ میں, یہ آج کی جنریشن کو بھی میسیج, جو آج کی جنریشن یہ دیکھیں کہ ہمیں سبق اور یہ ویلفیئر کا سسٹم ہمیں کہاں سے ملا. جب مدینہ میں بھوک پیاس کا عالم تھا, تو ایک بزرگ, شخصیت کا نام ہے ایک بزرگ, جنہوں نے کثیر تعداد میں وہاں پر لنگر چلائے. اور جب وہاں کی وہ بزرگ اتنی سادہ شخصیت کہ وہ ایک کونے پہ بیٹھ کے صرف دیکھ رہی تھی سارا نظام کو. جو فوجی جو مینجمنٹ کے لوگ تھے وہ آ کے دیکھ رہے تھے, بول رہے تھے کہ یار اتنا رش ہے, لوگ کھا رہے, لیکن ایک بزرگ سائڈ میں بیٹھا, اس کو تو دو, وہ چل نہیں سکتے, وہ بزرگ ہیں. پھر فوجی ہے, پھر ان سے کہا کہ شخصیت کو دے دو. جب شخصیت سے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں نہیں لے رہے, تو کسی نے جواب دیا تم جانتے ہو کون ہے, وہ امام زین العابدین تھے. یہ سبق ہمیں اہل بیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ نسل قربان کر دی, بے شک, لیکن جاتے جاتے بھی نسل قربان کر کے بھی سبق دے گئے. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہم نوجوانوں کے لیے رول ماڈلز ہیں. آج ہمیں رول ماڈلز ان شخصیات کو بنانا چاہیے. ہماری زندگی ان ہستیوں کے اوپر, مطلب ان کے دور طرز حکومت کے اوپر گزارنی چاہیے. ویلفیئر کے آج رمضان بامرکت مہینہ چل رہا ہے. کراچی تو خیر بہت زیادہ ویلفیئر میں آگے رہتا ہے, شہر کراچی میں اتنا ویلفیئر سسٹم چلتا ہے. تو یہ سبق, یہ درس ہمیں وہاں سے ملا. بے شک. اور آج جس جوش و جذبے کے ساتھ نوجوان چل رہے ہیں, مجھے پر امید ہے کہ انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ چلیں گے. یہ مزید اس میں ایک چیز میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا, جس طریقے سے سیاست میں بھی سیاست میں بھی بہت بڑا امپورٹنٹ رول ان کا رہا ہے. وہ چاہے وہ تجارتی صورت میں ہو, وہ چاہے سفارتی صورت میں ہو, وہ چاہے فیصلہ سازی صورت میں ہو, چاہے انصاف. آج تو ہمارے ملک میں انصاف کرو رہے ہیں نا, بے شک. وہ عدل کی وہ پہچان مولا علی تھے. ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے, ہمیں نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے کہ کربلا میں امام حسین نے سر تو دے دیا لیکن بیعت نہیں دی. آج بھی وہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے, بے شک, کہ سر مل گیا, بیعت نہیں ملی. یہ میسج آج کے ہم نوجوانوں کو ملتا ہے. اور یہ ریئل موٹیویشن ہے ہمارے لیے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے, مطلب جو امام حسین کی بات کی جائے تو جنت میں جوانوں کے سردار, ماں کی بات کی جائے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور خواتین کے سردار, بے شک, اور نانا جان شفاعت جن کے ذریعے نبیوں کے سردار. تو ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس امت سے, اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. مطلب آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی اور کا نصاب پڑھنے کی, آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کو فالو کرنے کی. اگر آپ ان شخصیات کو فالو کریں, اہل بیت کرام کی آپ زندگی کو فالو کریں, میں تو سمجھتا ہوں آپ کا ملک, آپ کی نوجوان نسل, آپ دنیا پہ حکومت کریں گے. کیونکہ یہودی جو آج ہمارے نظام کو فالو کر رہے ہیں وہ آج دنیا پر حکومت کر رہے ہیں, لیکن ہم تو ان کی نسل سے ہیں, ہم ان کے اوپر طرز عمل ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے. تو آج دیکھ لیں ہم کدھر کھڑے ہیں. بے شک, بے شک, بہت اچھی بات کی حمزہ نے. کہا انہوں نے, بڑا ایلیبریٹ کر دیا آپ نے پورے کوسچن کو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کو پہلو بھی لے لیں, بے شک ان کی پوری زندگی ایک ایسی طرز زندگی تھی کہ جو ہر قدم ہمارے لیے مشعل راہ. بے شک, بے شک, بے شک. اس مشعل راہ میں اگر شجاعت کو دیکھے تو ان کا کوئی ثانی نہیں, سخاوت میں دیکھے تو ان کا کوئی ثانی نہیں, بے شک.
बहादुरी में देखें तो कोई सानी नहीं है, अदालत में देखें तो कोई सानी नहीं है, हुकूमत में देखें तो कोई सानी नहीं है, किसी भी पहलू को देख लें उनका सानी नहीं मिलता। बेशक सखावत का पहलू बहुत आम रहा उनका, तो इसी पहलू को मैं लेके जाना चाह रहा हूँ ZH खुर्रम साहब की तरफ से कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत से पहलू, उनमें से एक पहलू है सखावत, और उस सखावत के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं मौला अली का, कि एक शख्स जो है वो भूखा था, और जब वो मौला अली के पास आया तो मौला अली ने कहा थोड़ा सा आगे जाओ, आगे बेहतरीन दस्तरखान लगा है। तो वो चला गया वहाँ पे। वहाँ जब उसने देखा तो बेहतरीन किस्म का खाना लोग खा रहे। अच्छा, क्योंकि भेजा मौला अली ने था उसको, तो उसके दिल में आया कि यार जिसने मुझे भेजा है मैं उसका थोड़ा एहसान ये तो करूं कि थोड़ा सा छुपा के खाना उसके लिए ले जाऊं। तो एक लुकमा खाए और एक थैली में रखे। मौला हसन ये देख रहे थे। मौला हसन ने बोला कि आप आराम से खाएं, आपको जो खाना चाहिए होगा तो हम आपको दे देंगे। और तो उसने फरमाया कि नहीं, मैं असल में बहुत भूखा था, मैं भी रास्ते में आ रहा था तो एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी मुझे मिले और उन्होंने आपके पास भेजा है जो सूखी रोटी खा रहे हैं, तो मैं उस शख्स का एहसान निपटाना चाहता हूँ कि उसे ये एहसास हो कि उसने मुझे यहाँ भेजा। क्या बात। मौला हसन हंसे और उन्होंने कहा आप जानते हैं कि ये कौन है वो? तो उस बुजुर्ग ने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। मैं कहा ये उन्हीं का दस्तरखान है, मैं बेटा हूँ उनका। तो आप अंदाजा करें क्या कि ये है नफ्स पे कंट्रोल। ये जो अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम है, इस पे जितनी लानत भेजी जाए कम है। बेशक, ये बेशक। मलून जो है ये सो रहा था, है? आप अंदाजा करें एक शख्स जो सो रहा है और जिस ड्यूटी पे आया है वो ड्यूटी उसे अंजाम देनी है। मौला अली आए हैं अपने कातिल को उठा रहे हैं। आप अंदाजा करें आप, यानी तारीख है, मतलब ये मैं कोई गढ़ा हुआ किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, तारीख है कि मौला अली ने उसे उठाया और उसे बोला नमाज का टाइम हुआ है, वजू कर ले, नमाज। मौला जानते हैं, ये नहीं कि मौला नहीं जानते, मौला जानते हैं ये मेरा कातिल है, उसके बावजूद मौला उसे उठा रहे हैं। और वो मलून जो है वो सजदे की हालत में उस अज्जा को, उसने उस तलवार को निकाला है और वो इतनी जहरीली थी कि आप ये समझें कि उससे अगर एक लंबे लश्कर को मारा जाता तो वो भी ख़त्म हो जाता। आप अंदाज़ा करें कि उसके बावजूद भी मौला हसन को, मौला हुसैन को, मौला अब्बास को मौला फरमा रहे हैं कि देखो उसको भी खिलाओ पिलाओ। यार अंदाज़ा तो करें आप, यानी आप अपने कातिल को भी कह रहे हैं कि इसको खिलाओ पिलाओ, और अगर कत्ल करना चाहते हो तो एक ही ज़र्ब लगाना। आप अंदाज़ा करें। बेशक, तो बेशक। आप अंदाज़ा करें कि अली तो वो हैं जिनके लिए नबी फरमा रहे हैं मन कुन तो मौला अली मौला। बेशक। तो आप अंदाज़ा करें कि नबी को जब भी इस्लाम पे, बल्कि मैं समझता हूँ कि देखिए ऐसा भी वक्त आया कि जब बड़े बड़े कुफार के जो फौजी जर्नैल होते थे वो मुसलमानों को मुखातिब करके कहते थे है कोई जो मेरे सामने आए। जब मौला अली खड़े हुए तो नबी ने कहा नहीं बैठ जाओ। फिर उसने कहा, यानी थोड़ा ख़राब अल्फाज यूज़ किया कि मुसलमानों ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं, आए कोई सामने। फिर अली खड़े हुए, नबी ने कहा नहीं बैठ जाए। अब जब तीसरी दफ़ा उस मलून ने नबी के ख़िलाफ़ और ख़राब अल्फाज यूज़ किए तो मौला अली खड़े हुए और मौला अली ने उस मलून को, क्योंकि उसे पता था कि ये अली इब्न अबी तालिब हैं, उसके बावजूद हुज्जत तमाम करने के लिए उसको ये बता रहे हैं कि मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। उस मलून को उसकी माँ ने कहा था कि जब भी कोई हैदर नाम का शख्स आए उससे न लड़ना, वो तुम्हें मार देगा। क्योंकि मौला जानते थे कि ये इसकी माँ ने इसको कहा है, तो उसके बावजूद उन्होंने उसको बोला कि मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। अभी भी मौला मौका दे रहे हैं, अभी भी मौला मौका दे रहे हैं
कि तू चला जा, तेरी वो बात तेरी माँ की याद दिला रहे हैं, लेकिन वो ये समझा कि ये नौजवान क्या करेगा। तो मौला ने उसको जो शहीद किया है उसमें भी इतना बैलेंस रखा है कि पूरा आधा धड़ उसका अलग हो गया। आप अंदाजा करें कि ये मौला ने हुज्जत तमाम, यानी ये जो मौला ने जिन लोगों से भी दुनिया में जंग लड़ी है, पहले हुज्जत की है कि तू सिराते मुस्तकीम पे आ जा। जब वो ना आया है तो फिर इसके ऊपर जो है ना मौला ने कत्ल का किया उसे। देखिए, हम ये समझते हैं कि मौला अली फरमा रहे हैं कि आम जिंदगी में कि जबान न खुले, तुम्हारा अमल बताए कि तुम कौन हो। एक शख्स है जो आपको नहीं जानता कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, बहाई हैं, इस्माइली हैं, बोरी हैं, वो आपको नहीं जानता, वो आपके अमल को जानता है, आपके किरदार को जानता है। आपकी जबान न खुले दुनियावी लिहाज से, आज की हम जिस मॉडर्न माशरे में बैठ रहे हैं इस वक्त की बात कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स बगैर बोले आपका काम कर रहा है, आपसे अखलाक से गुफ्तगू कर रहा है, ये इंसान की नेचर है, उसके करीब आना चाहता है कि यार ये शख्स कौन है, इसका ताल्लुक किस घराने से है, इसका मजहब क्या है। तो हमें मौला अली ने जो दुनिया ता क़यामत तक का जो मौला अली ने हमें मैसेज दिया है कि आप जब तक दुनिया में जिंदा हैं तो अली इब्न अबी तालिब के जो अक़वाल हैं, हम सिर्फ अक़वाल पे ही अमल करें कि हमारी ज़िंदगी सीधी हो जाएगी। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो कोई मकसद हयात है। ये मकसद हयात ये है कि आपकी ज़ात से आपके भाई बहन, आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्ले वाले, आपका माशरा आपसे फैज़याब हो। क्या बात, तो बात यही है, अली इब्न अबी तालिब ने ता क़यामत तक इंसान को जिंदगी गुजारने का सलीका सिखा दिया, अदब सिखा दिया, इखलाक सिखा दिया। क्या खूबसूरत बात की है खुर्रम भाई ने कि अली इब्न तालिब की ज़िंदगी रोल मॉडल से कम नहीं है। बहुत कुछ सीख सकते हैं हम अगर सीखना चाहें तो। शजर जब हर्फ जन होते हैं गुंचे बोल पड़ते हैं, वाह वाह, क्या बात अली का नाम आ जाए तो गूंगे बोल पड़ते हैं। अली के इश्क में आलो यारो तकैया गैर मुमकिन है, ज़बानें चुप भी हो जाएं तो चेहरे बोल पड़ते हैं। इसी के साथ हम जिक्र पे जाते हैं। मैं वसी की तरफ चलूंगी कि भाई आप कोई कलाम अता करें हज़रत अली की शान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय हैदर के जनाजे पे अजब मंज़र था, बेटियां कदमों से लिपटी थीं, बसदया हो फुगा। अरे बढ़ के शाबर ने जो चेहरे से कफन बंद किया, देख कर भाई के चेहरे को ये ज़ैनब ने कहा, रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। अरे आज बाबा जो मेरे घर से चले जाएंगे, फिर मुझे शाम गरीबा में नजर आएंगे। इतने दिन कैसे गुजारूंगी बता दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया।
اور جیسے اماں کی رضا میں تھی شفا نانا کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی؟ ارے میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، اور کیسے بتلاؤں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، ارے کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے، ارے اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، اور گھر سے جاتا ہے جنازہ جو علی کا باخر، بیٹیاں کہتی ہیں ذیشانوں رضا رو رو کر، آخری بار تو بابا سے ملا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔